اسلامی دنیا کے طاقتور ملک کا ایک طاقتور، ذہین اور بہادر حکمران صدام حسین، جس کے نام سے یہودی خوف کھاتے تھے، جس کی حکمرانی میں کفار ممالک کو عراق سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، جو سرے عام اپنے انٹرویوز میں بتاتا تھا کہ وہ ایٹم بم عراق کی عوام کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بنا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے صدام حسین کے متعلق کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ دوسروں کی۔ صدام حسین کفار کی بالادستی کے آگے سر اٹھا کر ڈٹ جاتا تھا اور اس کے دور حکومت میں یہودی اور کفار عراق سے ایسے خوفزدہ تھے جیسے آج پاکستان سے ہیں۔ یہ وہ حکمران تھا جو ایک مسلمان فلسطینی خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا اور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر 40 میزائلز فائر کر دیے۔ ایک بار صدام حسین کی لائیو پریس کانفرنس کے دوران ایک عورت صدام حسین کے سامنے آئی اور صدام حسین سے سخت الفاظ میں کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ کیا تمہیں ان بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی جو فلسطین کی سڑکوں پر روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ تم یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، کیا تم سے ان معصوم بچوں اور مسلمان بیٹیوں کی چیخو پکار کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ صدام حسین اس عورت کی باتیں سن کر رو پڑا اور آنسو صاف کرتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ جس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رلایا ہے، میں اسی طرح یہودیوں کی چیخیں نکلواؤں گا۔ أولادهم من الرجول أفعال كسر مملوك وشيوخ وزعامة نساية أولاد بتحيش الرجال عقال ولا تعرف حلال ولا حرامة. حرام المورد اللي يقعد صدر ديوان، حرام المورد اللي يقعد صدر ديوان، حرام المورد اللي يقعد صدر ديوان وصدام واختك فرعوها جنان۔ صدام حسین وہاں سے اٹھا، آرمی آفیسرز کی میٹنگ بلائی اور فوراً اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی رات صدام حسین نے عراق کے 40 سکرٹ میزائلز اسرائیل کے تل ابیب شہر پر مارے۔ صدام حسین کی جرأت اور بہادری سے عالمی دنیا حیران تھی۔ کسی ملک کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ صدام حسین سے سوال کرتا کہ یہ میزائلز اس نے کیوں مارے۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے تل ابیب شہر کو مٹی کی دھول میں اڑا دیا۔ بلڈنگز تباہ ہو گئیں، ہزاروں یہودی مارے گئے اور اسرائیل کے اندر افراتفری مچ گئی۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائلز ایک ایک کر کے اسرائیل پر داغے۔ وہ دن اسرائیل کی تاریخ کا بدترین دن ثابت ہوا۔ ایک کے بعد دوسرا میزائل، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ وہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہ بچ گئے، ورنہ ہٹلر کے بعد صدام حسین نے ان کی نسل کشی کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد چونکہ اسرائیل جانتا تھا کہ عراق اسرائیل کا نام اس دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا اور باقی کفار ممالک بھی صدام حسین کی بہادری اور پاگل پن سے خوفزدہ تھے۔ جو شخص ایک عورت کی فریاد پر 40 میزائل اسرائیل پر مار سکتا تھا، وہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کے لیے ڈر اور خوف کا نشان تھا۔ اسرائیل یا امریکہ عراق کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، لہٰذا امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں نے مل کر چال چلی اور آہستہ آہستہ عراق کے گرد اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر عراق نے امریکہ کی بھرپور حمایت کی تھی، اسی لیے امریکہ عراق سے ڈائریکٹ دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ ظاہری طور پر عراق کا دوست تھا، لیکن اندر ہی اندر سے یہ عراق کو تباہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ ان ممالک نے 2 بار عراق پر جوہری ہتھیاروں کا الزام لگا کر حملہ کیا کہ عراق جوہری ہتھیار بنا چکا ہے اور یہ جوہری ہتھیار دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو عراق سے کچھ نہیں ملا۔ 2003 میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور ان کی پشت پناہی پر موجود اسرائیل نے عراق پر جب حملہ کیا تو صدام حسین عراق کے اندر ہی کہیں چھپ گیا، کیونکہ اکیلا عراق ان سب ممالک سے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا۔ صدام حسین کئی سال تک ان ممالک کی فوج کی نظروں سے اوجھل رہ کر انہیں نقصان پہنچاتا رہا، لیکن 2003 کی یہ جنگ پورے عراق کو نگل گئی
اور صدام حسین کے ایک گارڈ نے ہی پیسوں کی لالچ میں اپنے محسن کا پتہ امریکہ کو دے دیا اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر امریکہ نے صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کی ایک صبح پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا اور اسلامی دنیا صرف اور صرف منہ تکتی رہ گئی۔ وہ مجاہد جو اکیلا شیر کی طرح اسرائیل پر جھپٹا، ان کفار ممالک نے چالیں چل کر اسے رستے سے ہٹا دیا، اور اسی لیے اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ بھی کیا تھا، جس پر میں پہلے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ کاش کہ اب کے دور میں بھی ان 57 اسلامی ممالک کا کوئی حکمران صدام حسین بن جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام روک سکے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔